بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ مومن نہیں ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ان کے دلوں میں مرض ہے اور زیادہ کر رہا ہے اللہ ان کے مرض کو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس حق کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ مختصراً آپ کے سامنے سہل انداز میں بیان کیا گیا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی تیسری قسم کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیات مبارکہ کے اندر دوسری قسم کو، اس سے پہلے پہلی قسم کو، یعنی دو قسم پہلے بیان ہو چکی ہیں، خالص مومن، خالص کافر۔ اب تیسری قسم جو سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے وہ ہے منافقین کی قسم۔ اس کو یہاں سے دوسرے رکوع کے اندر بیان فرمایا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں یہ بات کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے، آخرت پر بھی ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن کا منشا یہاں پر کیا ہے؟ قرآن کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ مفسرین نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت سے انسانیت کے دو کرداروں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ دو کرداروں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ایک کردار کہ انسان یا مسلمان ہے یا کافر ہے، دو باتیں ہیں، دونوں میں سے ایک طرف ہے، یا وہ حق کی طرف ہے، حق کو پہچان کر اس طرف آ گیا، یا حق کو پہچان کر اس کا انکار کر دیا اس نے۔ دو سائڈیں ہیں۔ یہاں سے دوسرا کردار بیان کیا جا رہا ہے، وہ کردار یہ ہے کہ حق بات پہنچ گئی اور اس کو پہچان لیا کہ یہ واقعتاً حق ہے۔ اس کو پہچان لینے کے بعد اب دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے، دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے وہ کفار کے ساتھ لین دین رکھتا ہے تاکہ کفار کی طرف سے ہمیں کسی قسم کی تکلیف یا مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، یا پھر دنیاوی مفاد میں دنیاوی چیزوں کا حصول دو نمبری اور باقی چیزوں کے اندر جانے میں مشکل پیش نہ آئے، اور کافروں کی طرفداری کرتے ہوئے کسی جگہ کافروں کی ہم مخالفت نہ کر سکیں، اور مخالفت کریں بھی تو ان کو ہمارا پتہ نہ چل سکے۔ یہ دنیاوی مفاد ہیں، ان کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ اہل حق کے ساتھ میل جول رکھنا،
یہ دو وجہ سے ہوتا ہے کہ اب اگر کبھی حق والے غالب آ جاتے ہیں، اہل ایمان غالب آ جاتے ہیں، تو ان کو ہمارا پتہ ہو کہ ہم ان کی طرف ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ حق کو دل سے تسلیم کر لیا ہے لیکن حق کو ظاہر کرتے ہوئے وہ منافقانہ چال کے اندرونی خانے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور کفار کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ کفار سے دنیاوی حصول ہو سکے، دنیاوی معاملات میں آسانی ہو سکے، اور جو ہم مسلمانوں کی طرفداری ہیں وہ آخرت کے جو معاملات ہیں اس میں ہمارے لیے آسانی ہو سکے۔ یہ اس وجہ سے اندر کی کنڈیشن جو ہے اس کو دوگلے پن میں لے آتے ہیں، یعنی حق بات کو پہچان لیا، پہچاننے کے بعد انکار کر دیا تو کافر ہے، انکار نہیں کیا، مانتا بھی نہیں ہے، انکار بھی نہیں کیا، مان بھی نہیں رہا، یہ دوگلا پن ہے، منافقت ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے اس دوسری قسم کو اس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جس طرح اٹھ کر منافقت کر رہے ہیں، دنیاوی مفاد بھی چاہتے ہیں، آخرت کو بھی چاہتے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ بھی چاہتے ہیں، کفار سے بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے، اور اللہ کے ساتھ بھی یہ اپنے اللہ کی طرفداری بھی کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول اور ماننے والے یہ سب ایک طرف، اور ان سب کو دھوکہ دینے والا دشمن وہ دھوکہ صرف مومنین کو نہیں دے رہا، رسول اللہ کو نہیں دے رہا، اللہ کو، بلکہ ان سب کو دھوکہ دے رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی یہ کوشش کیا ہے، وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، کہ یہ کوشش کرتے ہوئے ایسی غلط کوشش کر رہا ہے کہ اس سے اہل ایمان کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا، امام الانبیاء کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دھوکے کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس دھوکے کا رزلٹ یہ ہے کہ وہ ان کے دلوں کے اندر مرض پیدا ہو گیا منافقت والا، اور یہ منافقت والا مرض اللہ رب العزت اس کو بڑھاتے جائیں گے، ایون کہ یہ ٹائم آ جائے گا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور کیوں ہوگا؟ اس جھٹلانے کی وجہ سے، اس حق کا انکار کرنے کی وجہ سے، جو دلی طور پر یہ حق کو تسلیم نہیں کر رہے، اس جھٹلانے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہاں جھٹلانے سے یہ جھوٹ مراد نہیں ہے عموماً جو لوگ دنیاوی معاملات میں لین دین میں جھوٹ بولتے ہیں، بات چیت میں جھوٹ بولتے ہیں، یہاں وہ والا جھوٹ مراد نہیں ہے، یہاں جھوٹ وہ والا مراد ہے کہ حق کا انکار کرنے والے حق کو جھٹلا رہے ہیں، گویا اپنے عمل سے حق کا انکار بھی کر رہے ہیں اور حق کو جھٹلا بھی رہے ہیں، اس کی حقیقت سے انکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے فرمایا اس جھٹلانے کی وجہ سے اللہ ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا